اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی، تمام جائز چیزیں کھانے کی اجازت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھاؤ، اور جب تمہارا بڑا جی چاہے نا پیٹ بھر کے کھانے کو، تو کریم فرمانے لگے پھر بھی 3 حصے کرو کھانے کے، ایک حصے میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو، اور ایک میں خوراک ہو، پھر بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کسی نے اتنا برا برتن بھرا ہی نہیں جتنا کسی نے اپنے پیٹ کو بھرا ہے، سب سے برا برتن تم نے بھرا۔ زیادہ کھائیں گے خواہشات زیادہ پیدا ہوں گی، زیادہ کھائیں گے نیند زیادہ آئے گی، زیادہ کھائیں گے غفلت زیادہ طاری ہوگی۔ لیکن کچھ لوگوں کا مقصد زندگی کھانا ہے، صبح کی پلاننگ الگ ہے، دوپہر کی الگ ہے، شام کی الگ ہے۔ آپ حیران رہیں گے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس میں سب سے بہترین بزنس ہوٹل چلانے کا بزنس ہے، کھانے پینے کا کام کرو، یہ بھی بنا لو یہ بھی بنا لو، اچھا بھلا کھا پی کے اس کے بعد فاسٹ فوڈ کا آرڈر دے دیا جاتا ہے، اور کھانے کے بعد کتنی ساری چیزیں۔ اب تو یہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اچھا بھلا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد چائے کے ساتھ بسکٹ آ جاتے ہیں۔ میرا ایک غریب گھر سے تعلق ہے، ہم تو اس وقت چائے کے ساتھ بسکٹ کھاتے تھے، رس کھاتے تھے جب روٹی کوئی نہیں ہوتی تھی، یا روٹی کھانے کا پروگرام نہیں ہوتا تھا، کوئی پرہیز چلتی تھی۔ لیکن اب وہ لوازمات چائے کے ساتھ، اب تو لوگ چائے کا، اب جی آپ کا کھانا نہیں پکانا چائے پکانی ہے، تو چلو ٹھیک ہے چائے پک گئی، اب وہ چائے پک رہی ہے، اس کے ساتھ جناب بھنا ہوا گوشت پڑا ہے، اس کے ساتھ پیزا آ گیا ہے، اس کے ساتھ فلانی چیز آ گئی، یہ کیا ہے جی؟ اچھا پھر وہ خواہش بھی ہوتی ہے بعض میزبانوں کی کہ اب یہ تعریف بھی کریں، وہ سارا کچھ رکھ کے تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ روٹی ڈاک چھڑی سی، لہذا پھر ہم نے نا یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہمان اب یہ کہے کہ او ہو آپ نے تو بڑا تکلف کر دیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی۔ تو کئی مہمان میری طرح کے بڑے پکے ہوتے ہیں، جو روز کے مہمان ہوتے ہیں نا بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ تعریف شریف کوئی نہیں کرتے، وہ صاف ہی بات کرتے ہیں کہ تسی ایک شے رکھ دے تے اسی بھی چج نال کھا لیندے۔ اب تو یہ چکھنے چکھانے کا ہی ماحول ہے، کوئی ایک رکھتے یا ہماری مرضی کی رکھتے یا پوچھ لیتے کہ اس ٹائم روٹی کھانی ہے تو چلو ہم کھاتے۔ یہ لوازمات ہیں، یہ تکلفات ہیں، اس میں گھر والے بھی تکلیف میں، پیسہ بھی بعضوں کا ضائع۔ آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں، اپنی طبیعت میں بوجھ نہ بنائیں کسی قسم کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 سے کھاتا ہے۔ اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں۔ 6 گنا کم روٹی کھاتا ہے مسلمان، 6 گنا کم۔ حضرت عمر فاروق ملک کے شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں، سپہ سالار روٹی تو کھلا۔ تو انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو۔ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا، یہی وہ کھانا تھا، میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا۔ کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی، رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے، اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا، رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، پورا گھی نہیں، تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی، اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے، نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے، نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں، اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے۔ یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے، تم حد سے بڑھ گئے، تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی۔ اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملیں گی، ہم نے تو مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے، وہاں ملے گا پھل اور وہاں ملے گی نعمتیں جو بار بار ملیں گی، چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا۔ تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں آج ہی ہم ساری غیر معتدل نہ بنے، تھوڑی سادگی لائیں، تھوڑا درمیانہ راہ، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔